بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، مسلسل چند دنوں سے ہم حروف کی بدلتی حالت سے متعلق قواعد پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے کا چھٹا قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 26 ملاحظہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر 26 پر قاعدہ نمبر 6 دیکھیے۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 26 قاعدہ نمبر 6 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ قاعدہ نمبر 6 ہے اپنی اصل شکل بدلنے والے حروف۔ اپنی اصل شکل بدلنے والے حروف عین اور غین۔ عین اور غین، دوسرے الفاظ میں آپ اسے عین اور غین کا قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح ہم نے قاعدہ نمبر 5 کو طے، ضے اور واو کا قاعدہ کہا، قاعدہ نمبر 4 کو صاد اور ضاد کا قاعدہ کہا، قاعدہ نمبر 3 کو سین اور شین کا قاعدہ کہا، اسی طرح ہم قاعدہ نمبر 6 کو عین اور غین کا قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں تاکہ یاد رہے۔ عین اور غین کا قاعدہ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے بیٹا، بس اس قاعدے کے حوالے سے آپ کو 2 باتیں ذہن نشین کرنی ہیں جو میں آپ کو قاعدہ پڑھنے کے بعد بتاؤں گا خلاصے کے طور پر۔ فی الحال آپ قاعدہ ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں کس طرح تحریر کیا گیا ہے۔ پہلی سطر دیکھیے بیٹا، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ عین اور غین، عین اور غین اگر کسی لفظ کے شروع میں آئیں یا آخر میں الگ سے لکھے جائیں، کسی لفظ کے شروع میں آئیں یا آخر میں آئیں لیکن الگ سے لکھے جائیں تو اپنی ابتدائی یا اصل شکل میں لکھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ سمجھ گئے؟ عین اور غین کسی لفظ کے شروع میں آئیں، یعنی عین اور غین سے اگر کوئی لفظ شروع ہو اس صورت میں، یا کسی لفظ کے آخر میں آئیں لیکن جڑے ہوئے نہ ہوں، جڑے ہوئے نہ ہوں، جیسے یہاں آپ کو ان 2 الفاظ میں نظر آ رہے ہیں، تو اس صورت میں اپنی اصل حالت میں رہیں گے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا قاعدے کی پہلی شکل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب قاعدے کی دوسری صورت دیکھتے ہیں۔ اگلا صفحہ ملاحظہ فرمائیں، صفحہ نمبر 27 پر قاعدے کی دوسری صورت دیکھیے۔ جی، قاعدے کی دوسری صورت جہاں عین اور غین میں تبدیلی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ لیکن اگر یہ حروف لفظ کے درمیان یا آخر میں کسی حرف سے مل کر آئیں، لفظ کے درمیان میں آئیں یا آخر میں کسی حرف سے مل کر آئیں۔ 2 صورتیں پہلے بیان کی گئیں کہ لفظ کے شروع میں آئیں یا آخر میں کسی حرف سے الگ آئیں، اور یہاں بھی 2 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ لفظ کے درمیان میں آئیں یا آخر میں آئیں لیکن حرف سے جڑی ہوئی ہوں، مل کر آئیں، تو اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ گئے آپ؟ دیکھیے میں آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں۔ عین اور غین اگر لفظ کے ابتدا میں آئیں، ٹھیک ہے، یا لفظ کے آخر میں آئیں لیکن کسی حرف کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوں، تو اس صورت میں ان کی اصلی شکل برقرار رہے گی، اور اگر لفظ کے درمیان میں آئیں یا آخر میں آئیں لیکن کسی حرف کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو شکل تبدیل ہو جائے گی۔ اب شکل تبدیل ہو کر کون سی شکل بن جائے گی تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کی شکل تبدیل ہو کر چونچ والی شکل بن جائے گی، جیسے چیل یا باز کی چونچ ہوا کرتی ہے اس طرح، جیسے یہاں آپ کو معلوم میں عین نظر آ رہا ہے، مغلوب میں غین نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے عین اور غین لفظ کے درمیان میں ہے تو ان کی شکل تبدیل ہو کر محض چونچ بن گئی ہے۔ اسی طرح لفظ کے آخر میں عین اور غین آ رہے ہیں لیکن حرف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہاں بھی دیکھیے عین اور غین کی شکل تبدیل ہو کر حمزہ کی جگہ، جیسے حمزہ والی شکل ہوتی ہے وہ تبدیل ہو کر کیا بن گئی ہے؟ چونچ والی شکل بن گئی ہے۔
دیکھ رہے ہیں؟ اچھا بیٹا میں آپ کو یہ چونچ والی شکل بھی بنانا سکھا دیتا ہوں کہ یہ چونچ والی شکل بھی کیسے بنتی ہے۔ آپ پہلے یوں ایک سطر بنائیں گے، دیکھ رہے ہیں اچھی طرح۔ اب آپ اوپر کی جانب سے پینسل نیچے کی طرف لائیں تو یوں چونچ والی شکل بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر پورا عین یا غین بنا رہے ہیں تو بھی یہی ہوگی صورت۔ آپ اوپر کی طرف جائیں گے اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف یوں آ کر اس کی مکمل گولائی بنا دیں گے۔ اس طرح چونچ والی شکل بن جائے گی۔ دیکھ لیا آپ نے بیٹا اچھی طرح؟ ٹھیک ہے بیٹا، اسی طرز پر آپ نے تحریر کرنا ہے۔ امید ہے قاعدہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے بیٹا۔ عین اور غین میں ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں، لفظ کے شروع میں آئیں یا آخر میں آئیں لیکن حرف سے الگ ہوں تو یہ اپنی شکل تبدیل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر لفظ کے درمیان میں آئے یا آخر میں آئیں لیکن کسی حرف سے جڑے ہوئے ہوں تو شکل تبدیل کر کے یہ چونچ والی شکل اختیار کر لیں گے، جیسے میں نے یہاں آپ کو بنانا بھی سکھا دیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، اب اسی حوالے سے عملی کتاب ملاحظہ فرمائیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 21 دیکھیے بیٹا، عملی کتاب صفحہ نمبر 21 دیکھ رہے ہیں بیٹا؟ اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے صفحہ نمبر 21۔ قاعدہ نمبر 6 کے حوالے سے کچھ کام آپ کو دیا گیا ہے جو بہت آسان ہے۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیے، سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ حروف جوڑیے، شاباش۔ پہلے لفظ کے تحت آپ کو 4 حروف دیے گئے ہیں، عین، شین، رے اور تے۔ عین، شین، رے اور تے، چاروں کو جوڑیے، شاباش۔ ہاں، کیا لفظ بنا بیٹا؟ عشرت، شاباش، عشرت، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب دیکھیے عشرت کیسے لکھا جاتا ہے۔ چونکہ ہم نے پڑھا کہ عین اگر شروع میں آئے تو اصلی شکل میں رہے گا، یعنی اس کی جو حمزہ والی شکل ہے وہ برقرار رہے گی۔ اصل میں یہاں دیکھیے، یہاں قاعدہ نمبر 3 بھی پایا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سین اور شین کا قاعدہ، کہ سین اور شین ہمیشہ 3 شوشے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اگر رے کے خاندان کے ساتھ آ جائیں تو پھر 2 شوشے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر شین کے 2 شوشے ہوں گے، اس طرح دیکھ رہے ہیں، اور تے مکمل۔ اس طرح آپ نے لفظ تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تیسرا لفظ دیکھیے، بے، عین اور ضاد، کیا بنا بیٹا؟ بعض۔ اب دیکھیے چونکہ عین درمیان میں آیا، اب وہ چونچ والی شکل اختیار کر لے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھ رہے ہیں؟ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد والا لفظ بھی دیکھ لیجئے، غین کی مثال بھی، بے، غین، ضاد، بغض۔ اب یہاں بھی دیکھ لیجئے وہی، چونکہ غین بھی درمیان میں آ رہا ہے اس لیے چونچ والی شکل بن جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح؟ شاباش۔ یہاں دیکھیے اس سطر میں نامہ لفظ واو، قاف، یہ اور عین، کیا لفظ بنا بیٹا؟ حروف جوڑیے، واو، قاف، یہ، وقی، عین ساکن، وقیع۔ اب دیکھیے وقیع کس طرح تحریر کیا جائے گا۔ چونکہ ہم نے قاعدے میں پڑھا کہ عین اور غین آخر میں آئیں لیکن اگر جڑے ہوئے نہ ہوں تو اصلی حالت میں رہیں گے، لیکن اگر آخر میں آئے اور جڑے ہوئے ہوں تو پھر چونچ والی شکل بن جائے گی، جیسے یہاں ہم لکھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا؟ وقیع، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے لکھتے چلے جانا ہے۔ میم پیش منہ، عین تا زبر عت، طارا زبر تر، معطر، معطر۔ دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ عین درمیان میں آیا اس لیے ہم نے اسے چونچ والی شکل میں تحریر کر دیا۔ اور طا
ایک ہی لکھی جائے گی چونکہ اس پر تشدید ہوگی. ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے صفحہ نمبر 21 آج مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, آج کا کام نوٹ کر لیجئے. صفحہ نمبر 21 عملی کتاب مکمل کیجئے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا, کل کا کام اگر آپ نے اس طرز پہ تحریر کیا ہے تو بہت خوب ہے, لیکن اگر اچھی طرح دیکھ لیجئے کوئی لفظ اس کے مطابق نہیں ہے تو مٹا کر درست کر لیجئے. دیکھ رہے ہیں, اس طرح آپ نے کام مکمل کرنا ہے اور آپ کو آج کی تاریخ بھی تحریر کرنی ہوگی یہاں اس حصے میں. دیکھ رہے ہیں, آپ جو بھی کام کریں اس کی تاریخ یہاں ضرور تحریر کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.